کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اسے جس نے اتارا اسے رحمان کہتے ہیں۔ سجا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو، سجا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو، زمانے بھر میں اسے حافظ قرآن کہتے ہیں۔ انتہائی واجب الاحترام محترم محتشم ذی وقار حضرات علماء کرام معززین علاقہ، دنیا میں مختلف قسم کی کتابیں پائی جاتی ہیں، لیکن یہ کتابیں کسی ایک علم یا فن پر لکھی جاتی ہیں۔ کوئی کتاب صرف مذہب کے بارے میں ہوتی ہے، کوئی کتاب صرف معاشیات کے بارے میں ہوتی ہے، کوئی کتاب صرف نفسیات کے بارے میں ہوتی ہے، کوئی کتاب صرف اخلاقیات کے بارے میں ہوتی ہے، کوئی کتاب صرف سیاست کے بارے میں ہوتی ہے، کوئی کتاب صرف عبادات کے بارے میں ہوتی ہے، کوئی کتاب صرف تاریخ کے بارے میں ہوتی ہے، لیکن اس میں انسان کے مردہ اور معاد سے بحث نہیں ہوتی۔ پھر ان کتابوں میں جو کچھ بیان کیا جاتا ہے وہ شک شبہ سے پاک نہیں ہوتا۔ آئیے میں آپ کا تعارف ایک ایسی کتاب سے کراؤں جس کا ہر لفظ محفوظ ہے، جس کی ہر بات پکی ہے، جس کا پیش کرتا ہر نظریہ شک و شبہ سے بالا تر ہے، جس کی ہر پیشن گوئی یقینی ہے، جس کی بات کو کوئی مائی کا لال جھوٹا ثابت نہیں کر سکا، جس کا مشرق و مغرب کو چیلنج ہے کہ آؤ میری کسی خبر کو، میری کسی پیشن گوئی کو جھوٹا ثابت کر کے دکھاؤ، لیکن کسی عربی اور اجمی کو، کسی افریقی اور ایشیائی کو، کسی امریکی اور روسی کو اس چیلنج کو قبول کرنے کی جرت نہیں ہوئی۔ پھر یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں ہر مفید علم کی اصل اور بنیاد پائی جاتی ہے۔ اس کتاب میں تاریخ بھی ہے، قصص بھی ہے، علم وعظ و خطابت بھی ہے، علم میراث بھی ہے، علم مواقعیت بھی ہے، علم معنی بھی ہے، علم بیان اور علم بدی بھی ہے، نحو و صرف بھی ہے، قراءت اور تجوید بھی ہے، علم اصول اور کلام بھی ہے۔ حقیقت میں قرآن میں ہر ایسے علم و فن کی نشاندہی کی جس پر انسان زندگی کا انحصار کر سکتا ہے۔ اس کتاب میں تمام آسمانی کتابوں کے علوم و معرف جمع کر دیے گئے ہیں۔ داماد رسول حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 104 کتابیں نازل فرمائیں جن میں تمام کائنات کے علوم و معرف بیان کر دیے۔ پھر ان تمام علوم کو تورات، زبور اور انجیل اور قرآن مجید میں جمع کر دیا۔ پھر تورات، زبور اور انجیل کے علوم و معرف کو قرآن کریم میں جمع کر دیا۔ اس لیے یہ بات بلا خوف و تردد کہی جا سکتی ہے، قرآن کریم دنیا کی جامع ترین کتاب ہے۔ کسی آسمانی اور غیر آسمانی کتاب میں اتنی صحت کے ساتھ، اتنی قطعیت کے ساتھ، اتنے یقین کے ساتھ، اتنے علوم و معرف بیان نہیں کیے گئے جتنے قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں۔ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے۔ عادت بنا لے جو تلاوت قرآن کی، اللہ کی نظروں میں بس ایک وہی انسان چمکتا ہے۔ قرآن لا ریب کتاب ہے۔ کون سی کتاب ہے؟ اونچی 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 کون سی کتاب ہے؟ اونچی بولو یار۔ قرآن لا ریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے۔ کتابیں تو پہلے بھی آئی، تورات بھی اللہ کی کتاب، انجیل بھی اللہ کی کتاب، زبور بھی اللہ کی کتاب، لیکن وہ ساری کتاب اللہ کیا بول یار؟ تورات کتاب اللہ، انجیل کتاب اللہ، زبور کتاب اللہ۔ یہ اعزاز صرف قرآن کو حاصل ہے کہ قرآن کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے۔ تورات آئی کتاب کی شکل میں، تورات آئی کتاب کی شکل میں، کس کی شکل میں؟ کتاب کی شکل میں۔ انجیل آئی کتاب کی شکل میں، زبور آئی کتاب کی شکل میں۔ موسیٰ کو حضور پہ آئیے کتاب دوں گا، کیا دوں گا؟ موسیٰ کو حضور پہ آئیے کتاب دوں گا۔ عیسیٰ اپنے عبادت خانے میں جائیے انجیل عطا کروں گا۔ داؤد اپنے عبادت خانے میں جائیے زبور عطا کروں گا۔ تورات کتاب کی شکل میں، انجیل کتاب کی شکل میں، زبور کتاب کی شکل میں، وہ کتاب کی شکل میں آئی اور آ کر بکھر گئی۔ یہ
یہ کتاب کی شکل میں نہیں آیا، بکھر کر آیا. کبھی کوئی آیت آئی، کبھی کوئی سورت آئی، کبھی کوئی سورت کا حصہ، کوئی پارے کا حصہ، وہ کتاب کی شکل میں آئی اور آ کر بکھر گئی. یہ بکھر کر آیا اور ایسا جڑا، ایسا جڑا، ایسا جڑا. رب کعبہ کی قسم ہے اب قیامت تو آ سکتی ہے، کوئی اسے توڑے، کوئی اسے توڑے، اونچی اونچی اونچی، کوئی اسے توڑے. قرآن رب الناس کی تعلیف ہے. کیا ہے؟ تعلیف ہے. کیا ہے؟ اور قرآن اس علام الغیوب کا کلام ہے جس کی نظر حال، ماضی اور مستقبل پر یکساں ہے. اس لیے قرآن میں ہر زمانے کے لیے ہدایت ہے، ہر زمانے کے علوم و فنون کی بنیادیں ہیں. انسانی زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں جس سے قرآن نے بحث نہ کی ہو، خواہ مذہبی اور روحانی پہلو ہو، مادی اور جسمانی پہلو ہو، خواہ آئلی اور خاندانی پہلو ہو، خواہ حکومت اور سلطنت کا پہلو ہو یا جنگ اور امن کا پہلو ہو. ہر پہلو سے قرآن بحث کرتا ہے. قرآن میں 1000 آیتیں امر کی ہیں، 1000 آیتیں نہیں کی ہیں، 1000 آیتیں وعدہ کی ہیں، 1000 آیتیں وعید کی ہیں، 1000 آیتیں امثال کی ہیں، 1000 آیتیں قصص کی ہیں، 250 آیتیں تحلیل کی ہیں، 250 آیتیں تحریم کی ہیں، 100 آیتیں تسبیح کی ہیں اور 66 آیتیں متفرق مضامین کی ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں یہ قرآن بھی اعلیٰ، وہ قرآن بھی اعلیٰ، یہ قرآن بھی بالا، وہ قرآن بھی بالا، یہ قرآن بھی نرالا، وہ قرآن بھی نرالا، یہ قرآن بھی سچا، وہ قرآن بھی سچا، یہ قرآن بھی ہنسی، وہ قرآن بھی ہنسی، یہ قرآن بھی رحمت، وہ قرآن بھی رحمت، یہ قرآن بھی برکت، وہ قرآن بھی برکت. اس قرآن میں ہی واقفن، اس قرآن میں ہی واقفن، اس قرآن میں بھی رانائیاں، اس قرآن میں بھی رانائیاں. وہ لوگوں یہ بھی ہنسی جو 30 باروں والا ہے، وہ بھی ہنسی جو وضحا کے چہرے والا ہے. فرق یہ اس قرآن کے بارے ہنسی، اس قرآن کے نظارے ہنسی. اور لوگوں فرق یہ اس قرآن کی سطرے کالی، اس قرآن کی زلفے کالی. لوگوں فرق یہ قرآن لفظ وہ قرآن معنی، یہ قرآن متن وہ قرآن تشریح، یہ قرآن تشریح وہ قرآن تفسیر، یہ قرآن کنایا وہ قرآن تعریف، یہ قرآن دعویٰ وہ قرآن دلیل، یہ قرآن قندیل وہ قرآن تنویر، یہ قرآن خاموش وہ قرآن بولتا ہوا توجہ، یہ قرآن خاموش وہ قرآن بولتا ہوا، یہ قرآن سینوں میں اترنے والا، وہ قرآن روحوں میں اترنے والا، یہ قرآن کتابوں کا سردار، وہ قرآن نبیوں کا سردار. جو اسے پڑھے، جو اسے پڑھے، جو اسے پڑھے وہ قاری بنے، جو اسے پڑھے وہ صحابی بنے. یہ متن وہ تشریح، یہ تشریح وہ تفسیر، یہ کنایا وہ تعریف، یہ دعویٰ وہ دلیل، یہ قندیل وہ تنویر، یہ خاموش وہ بولتا ہوا، یہ سینوں میں اترنے والا، وہ روحوں میں اترنے والا، یہ کتابوں کا سردار، وہ نبیوں کا سردار. جو اسے پڑھے، جو اسے پڑھے وہ قاری بنے، جو اسے پڑھے وہ صحابی بنے. ارے یہ قرآن رحل کی گود میں، وہ قرآن صدیق کی گود میں. اس کتاب نے روئے زمین پر ایسے انقلاب برپا کیے کہ جب تک یہ کتاب روئے زمین پر نہیں تھی تو روئے زمین پر اندھیرا تھا. کیا تھا؟ آپ سے پوچھتا اس لیے کہ آپ جانے رہے کیا تھا؟ لیکن جب یہ کتاب آئی تو اندھیرے اجالے بن گئے. جب تک یہ کتاب نہیں تھی دنیا میں کفر تھا. جب یہ کتاب آئی اسلام کے ڈنکے بجنے لگ گئے. جب تک یہ کتاب نہیں تھی دنیا میں شرک تھا. جب یہ کتاب آئی اللہ کی توحید کے ڈنکے کعبہ کی دہلیز پہ بجنے لگ گئے. جب تک یہ کتاب نہیں تھی ابو بکر تب بھی تھا لیکن ابو بکر ابن ابی قحافہ تھا. جب یہ کتاب آئی ابو بکر صدیق اکبر بن گیا. جب تک یہ کتاب نہیں تھی عثمان تب بھی تھا لیکن عثمان ابن عفان تھا. جب یہ کتاب آئی عثمان ذوالنورین بن کر جامع القرآن بن گیا. جب تک یہ کتاب نہیں تھی علی تب بھی تھا لیکن علی ابن ابی طالب تھا. جب یہ کتاب آئی علی المرتضیٰ بن کر امام الاولیاء بن گیا. جب تک یہ کتاب نہیں تھی تو جب تک یہ کتاب نہیں تھی معاویہ تب بھی تھا لیکن معاویہ ابن سفیان تھا. جب یہ کتاب آئی معاویہ کاتب قرآن بن گیا. جب تک یہ کتاب نہیں تھی تو عبداللہ ابن عمر تھا لیکن جب یہ کتاب آئی ابن عمر محدث اعظم بن گیا. جب تک یہ کتاب نہیں تھی تو عبداللہ ابن مسعود تھا لیکن جب یہ کتاب آئی ابن مسعود فقیہ امت بن گیا. جب تک یہ کتاب نہیں تھی تو ابو عبیدہ بن جراح تھا لیکن جب یہ کتاب آئی ابو عبیدہ بن جراح امیر امت بن گیا. جب تک یہ کتاب نہیں تھی جب تک یہ کتاب نہیں تھی تو بلال حبشے کا عام غلام تھا. اور موٹے موٹے تھے رنگ کالا تھا لیکن جب اس کتاب کو بابا بلال نے سینے سے لگایا اتنا اعلیٰ ہو گیا، اتنا اعلیٰ ہو گیا، اتنا عرفہ ہو گیا. چلتا مدینہ کی گلیوں میں قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے. اور دشمن کا ٹارا پائے گا عظمت قرآن کی. کرتا ہے حق تعالی حفاظت قرآن
قرآن کی، تم کو ملے گی سارے جہاں کی محبتیں، دل میں بسا لو اپنے محبت قرآن کی۔ ہم ہیں غلام شاہ رسالت، سنو ہمیں ہے زندگی سے زیادہ ضرورت قرآن کی۔ عزت نہیں ہے جس کی زمانے میں خود ہی کچھ، وہ کیا بلا گھٹائے گا عزت قرآن کی۔ کوئی بھی اس کے جیسا نہ ہوگا، نہ تھا نہ ہے، کیا جان پائے گا کوئی رفت قرآن کی۔ قرآن پڑھنے والوں کو غدار مت سمجھ، درس وفا دیتی ہر آیت قرآن کی۔ قرآن ہر حال میں پہنچاتا ہے قرآن فائدہ، پڑھ نہ سکو تو کر لو زیارت قرآن کی۔ ہے اتنا پیارا کہ کیا کوئی لاؤ تو ایک مثال، نیزے پہ بھی ہوئی ہے تلاوت قرآن کی۔ وہ دل ہر ایک چیز سے پیارا ہے دار میں، جس دل میں نقش ہو گئی سورت قرآن کی، وہ جس دل میں نقش ہو گئی سورت قرآن کی۔ قرآن نہ مٹا ہے نہ مٹ پائے گا کبھی، بے مثل ہے جہان میں طاقت قرآن کی، بے مثل ہے جہان میں طاقت قرآن کی۔ اے دشمنان دین سنو کان کھول کر، ہم عمر بھر کریں گے حمایت قرآن کی۔ تصویر مصطفیٰ ہے، تصویر مصطفیٰ ہے یہ قرآن با خدا، توصیف خود